حکم کریں. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ سے پنگے لے رہے ہیں سر آپ؟ کراچی سے سر. کراچی سے. اوکے تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اللہ آپ کو سلامتی دے. جی سر, اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں. میں نے کہا سر کدھر کدھر پنگے لے رہے ہیں آپ بڑے بڑے. جی ہم حق بات بتاتے ہیں نا, لوگوں کو پسند نہیں آتی ہماری حق باتیں. جی سر. اچھا وہ چلیں وہ خیر الگ بات ہے. میں وہ ادھر کی بات کر رہا تھا جو آپ نے اپنے خلاف کر لیا ساری عوام. نہیں, ساری عوام ہمارے خلاف نہیں ہے. وہ جی ظاہر سی بات ہے, کافی عوام. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایرانی حکومت کے پاس بہت سارے آپ کے پاکستانی شیعہ لڑکے وہاں پر حرام کی روٹی کھاتے ہیں. وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کے سامنے 200 موبائل رکھے ہوئے ہیں, اس کے پاس 1000 پروفائل ہے. ان کا کام ہے صبح سے شام تک مختلف پروفائلوں سے کامنٹ کرنا. تو آپ کامنٹ کرنے والوں پہ نہ جائیں. کامنٹ کرنے والے وہ بہت سارے, وہ ان کا پورا ایک لشکر ہے اس طرح کہ وہ ایرانی حکومت کے لیے جو سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ حقیقی اکثر لوگ نہیں ہیں. ان میں سے بہت سارے باٹ ہیں, یعنی ایل ٹیکنالوجی ان کے پاس سے چائنا سے لے کے آئے ہیں, اور دوسرا ان کے پاس کیا ہے, وہ لوگ بیٹھے ہیں ادھر. ایک آدمی مثلا بیٹھا ہے ایک ڈیسک میں, 100 یا 50 موبائل ہیں وہاں پر, بہت مختلف پروفائلز ہیں ان کے ساتھ. سارا دن ان کا کام یہی ہے وہ کرنا. اور حرام کی روٹی کھانے والے دنیا میں بہت ہوتے ہیں بھائی. جی سر. چلیں خیر, میں تو ویسے آپ کو آواز نہیں آ رہی آپ کی. آنی چاہیے. جی سر بولیں. اچھا خیر, آپ کی ویڈیو سلو ہے, آواز آ رہی ہے. وہ میں نے دیکھا کہ آپ بات کر رہے تھے لیکن آواز نہیں آ رہی, ویڈیو سلو ہے. چلیں میں تو یہاں خیر. جی سر. جی آواز آ رہی ہے آپ کی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں آیا ہوں. ویسے تو آپ بات پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی کہ میں مسئلہ کیا قبول تو کر چکا ہوں, لیکن پھر بھی سوالات میں اہل سنت کے طور پہ ہی کروں گا جو کچھ سوال ہوں گے. کوئی بات نہیں, بسم اللہ کریں. تو سب سے پہلے تو سوال جو ہے نا وہ حکومت سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ معاملات ہے کہ جو میں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ کسی شیعہ کے اوپر یا کسی مومن مسلمان کے اوپر یہ حرام ہے کہ وہ حکومت کرے. ایسا ہی ہے؟ حکومت کرنا یا حکومت میں کام کرنا یہ حرام نہیں ہے, بشرط کہ اس کی شرائط پہ وہ پورا اتر آئے. ٹھیک ہے نا. حکومت میں کام کرنا بھلے یہ حاکم ہونا, میں یہ حاکم ہونا, مثلا ڈکٹیٹر بادشاہ ہونا, یہ میرے روایات میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ جائز ہے, کیونکہ یہ مقام ائمہ اطہار علیہ السلام کیا. یعنی اگر کوئی ڈکٹیٹر بنتا ہے, بادشاہ بنتا ہے, حکومت کا ملازم نہیں بنتا, تو یہ مقام ہے ائمہ ابرار علیہ السلام کا. وہ غاصب ہے. ٹھیک ہے نا, وہ غاصب ہے. اور لیکن دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ متدین بھی ہو, اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو, قتل کرنے سے, بے گناہ لوگوں کا خون سے بچنے کی وہ بالکل خائف ہو, اللہ کسی بے گناہ کا قتل بھی نہیں کرتا ہو, جھوٹ بھی نہیں بولتا ہو, اور وہ حاکم بنے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بادشاہوں میں بھی ایسا شخص گزرا ہے. یا تو اور یا موجودہ دور کے حکام میں کوئی ایسا بن سکتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر, قتل کیے بغیر, اور ضرورت پر قتل کرنے کے لیے کیے بغیر یہ آپ حاکم بن سکتے ہیں. موجودہ دور میں ناممکن ہے, پہلے بھی ناممکن تھا. تو یہ لوگ جو ہیں, یہ تو بادشاہ حضرات, یہ تو ہوتے برے ہیں, یہ ان کا مقام شرعی نہیں ہے. لیکن اگر ان کے دربار میں کوئی کام کرتا ہے, یا موجودہ دور میں یا مثلا جو لوگ ملازمت کرتے ہیں, تو یہ حرام نہیں ہے, اس کے شرائط ہیں. جی ہاں. میں ڈکٹیٹر یا جو ون مین شو ہوتا ہے اس طرح کی بات نہیں کر رہا. جیسے پاکستانی حکمرانی ہے, اس طرح کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے, یا کوئی ووٹنگ کے تھرو پورے ملک کا حاکم بن جاتا ہے. جی. صدر کہیں آپ اس کو, یا الیکشن کے تھرو جو بنتے ہیں, وہ حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے, ناجائز ہے. جی یہ کہ اگر آپ کسی حکومت میں کام کرتے ہیں, چاہے پرائم منسٹر کے طور پر, چاہے صدر کے طور پر, یہ حرام نہیں ہے بذات خود, مگر یہ کہ آپ کو وہاں پہ حرام کام کرنا پڑے. اگر آپ وہاں پہ ظلم کریں گے, آپ کو ظلم کرنا پڑے گا یا کسی کو قتل کرنا پڑے گا, تو پھر یہ حرام ہے, پھر آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی یہ قتل نہیں کرے گا, بھائی پرائم منسٹر بنے گا, وہ قتل نہیں کرے گا, تو اس کے کفارہ یہ ہے, یہ کام بذات خود حرام ہے, لیکن اس کا کفارہ ہے. کفارہ اس کا یہ ہے کہ شیعوں کی خدمت کرے. احادیث اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہی ہے کہ کفارت و کفارت بلی اجرت السلطان خدمت الاخوان, اس طرح سے. اب الفاظ مجھے کچھ بھول گئے ہیں کہ اس بادشاہ کے ساتھ کام کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ شیعوں کا
کی خدمت کریں. جب کوئی شیعہ آئے گا تو اس کا کام آپ کو کرنا پڑے گا, اس کا کام آگے بڑھانا ہوگا. ہاں, شیعوں کو پریفرنس دینی ہے یا جو بنتا ہے ان کا وہ کرنا ہے, باقیوں سے پریفرنس دینی ہے؟ عدل تو کرنا ہے, عدل تو جگہ کرنا ہے, لیکن شیعوں کو شیعہ کا اگر کوئی کام پنستا ہے تو اس کا سب سے پہلے اس کا کام کرنا ہے. جی ہاں, صحیح. ظلم کسی پہ نہیں کر سکتا ہے, ظلم سب پہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں شیعوں کے لیے آپ دوسروں کا حق ضائع کریں, ظلم نہیں کر سکتے. صحیح. کہ مثلا کسی دوسرے بھائی کوئی غیر شیعہ ہے اس کا حق کاٹ کے شیعوں کو دے دو, یہ حکم نہیں ہے. لیکن حکومت میں کام تو پڑتے ہیں نا شیعوں کے, مذہب کے کام پڑتے ہیں, شیعوں کے انفرادی کام پڑتے ہیں, بزنس مین کے کام پڑتے ہیں. تو ان کے کام کو آپ نے بخوبی اور نہایت خادم ہو کر آپ نے کرنا ہے. اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. جی, مطلب پوری رعایا کا سیم طرح سے کر لیں اگر تو وہ بہتر نہیں. وہ تو انصاف تو سب کے ساتھ انصاف سب کے ساتھ کرنا ہے, ظلم کسی پہ نہیں کر سکتے. لیکن خدمت کن کی کرنی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی, شیعوں کی. چلے صحیح. خیر, اگر آپ نے اس کو جائز بنا دیا تو پھر تو میرا سوال جو میں نے کرنا تھا وہ ختم ہو گیا. اگلا سوال کرتا ہوں میں آپ سے. سوال میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ سپاہ صحابہ والے ان سے پنگا لیا ہوا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ان کے پاس بھی تھوڑی پاور تو ہے ہی. اس کے علاوہ حکومت ایران سے آپ کا اتنا بڑا پنگا ہوا ہے, مرجعیت پہ یا ولایت فقیہ پہ, کے پاس تو بہت زیادہ ہی پاور ہے. اس کے علاوہ سعودی عرب کی بھی حکومت سے ہی آپ سمجھ لیں, کیونکہ صحابہ کے معاملات میں آپ ان سے بہت زیادہ اختلاف رکھتے ہیں, اور الٹا جو معاملات ہیں آپ کے تو وہ بھی بہت بڑا پنگا ہے, اور پاور ان کے پاس بھی ہے. اور پوچھ یہ رہا ہوں کہ اب آپ اس میں یہ نہیں بولنا امام زمانہ کی پاور, لیکن ان کے علاوہ ایسی کون سی پاور ہے جو آپ کو ان سے بچا رہی ہے, دنیاوی پاور؟ کوئی نہیں ہے, یہ اللہ بچا رہا ہے. اللہ بے شک اللہ بچا رہا ہے, دنیاوی کوئی نہیں ہے. دیکھیں سپاہی صاحب پاکستان میں ایکٹیو ہے, امریکہ میں ایکٹیو نہیں ہے. امریکہ میں یہاں پہ قانون کی حکومت ہے, یہاں پہ امریکہ میں قانون کی حکومت ہے. اگر یہاں پہ کوئی وہابی گروپ کوئی وغیرہ یہاں پہ ایسے حرکات کرنے کی کوشش کریں, ان کا سیدھا ان کا جیل میں جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ یہ لوگ ایکٹیو نہیں ہیں. ہو سکتا ہے کوشش کریں, کوئی والنٹیئر کرے, کوشش کرے, لیکن یہ لوگ یہاں پہ ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے امریکہ میں. اسی طرح حکومت ایران کے حدود میں, وہ تو کوئی ایران کے حدود کے اندر تو ان کا کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. عراق میں, افغانستان میں, پاکستان میں بھی وہ کارروائی کر لیتے ہیں. وہ اپنے مخالفین کو انہوں نے کراچی میں, کوئٹہ میں, لاہور وغیرہ میں بہت قتل کروایا پاکستان کے اندر, یعنی شوٹنگ کروایا, قتل کروایا, اور یہ لوگ جانتے ہیں. اور پاکستانی شیعہ ویسے بھی تو وہ خوشی سے بھی کسی ایران کے خوشنودی کے خاطر ان کو حکم دینے کی ضرورت بھی نہیں, وہ تو قتل کروایا. عراق میں اسی طرح, لبنان میں اسی طرح, دبئی میں بھی وہ قتل کرا سکتے ہیں. لیکن یورپ میں ان پہ کافی سختی ہے. انہوں نے کوشش کی ہے, پہلے یورپ میں کچھ لوگوں کو قتل کیا. یورپی ممالک نے ایران پہ بہت دباؤ ڈالے, بہت سینکشنز ڈالے کہ آپ اپنے مخالفین کو ہمارے سرزمین میں قتل نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہاں پہ بہت الرٹ ہے ایرانی. جب تک بہت سخت مجبوری نہ ہو تو ایرانی یورپ میں وہ کسی کو اساسینیٹ نہیں کرتے. امریکہ سے تو بہت ڈرتا ہے ایرانی حکومت. جہاں تک امریکہ سعودیہ کے تو کافی تعلقات بھی ہیں نا امریکہ کا. جی ہاں, امریکہ کے اندر یہ لوگ اتنے یہ لوگ بالکل امریکہ سے ڈرتے ہیں. سعودی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ میں نے نہیں سنا ہے کہ سعودی حکومت بذات خود مذہبی وجوہات کے بنا پر کہ کوئی صحابہ کو برا کر وہ خود قتل کرتے ہیں. آج تک میں نے نہیں سنا. پاکستان میں اگر کوئی مثلا صحابہ کو بلا کرے نا, وہ تو ایسے لوگ ہیں جو قتل کریں گے, لیکن وہ سعودی سے پوچھے بغیر قتل کریں گے. وہ سعودی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو, وہ خود قتل کر لیتے ہیں. ان کے خود اپنے ایسے آرگنائزیشنز ہیں. میں نے آج تک نہیں سنا. سعودی حکومت جہاں تک سعودی کا تعلق ہے, سعودی حکومت ایک سیکولر گورنمنٹ ہے. سعودی حکومت جو ہے, شاہی خاندان ایک سیکولر, یعنی ان کی فارن پالیسی بالکل سیکولر ہے. وہ ڈومیسٹک طور پر وہ ڈومیسٹک اختیارات مذہبی امور میں انہوں نے وہابی علماء کو دی ہیں. لیکن سعودی خاندان بادشاہ جو ہے وہ بہت کچھ کرتے ہیں. وہ قمار بھی کھیلتے ہیں, جوا بھی کھیلتے ہیں, وہ شراب وغیرہ. مثلا ابھی محمد بن سلمان نے ریاض وغیرہ میں بہت سارے کنسرٹیں کرائی ہیں اس نے. یہ تو بہت بڑا مشہور ہے کہ یہ لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں نا. سعودی جو شہزادے ہیں, یہ شاہی خاندان ہیں, ان کا تو دین کا اتنا پرواہ تو نہیں ہے. اگر آپ صحابہ کے خلاف کچھ بولیں تو وہ آپ کو قتل, اس طرح نہیں ہے. سعودی خاندان کو بالکل اس بات کی پرواہ نہیں ہے. آپ سعودی کے حدود میں بھی اگر آپ صحابہ کو برا بلا کہیں تو سعودی بادشاہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ عمر کو آپ
ہاں البتہ سعودی میں وہاں پہ وہابی جو علماء ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے آپ کے خلاف سعودی حدود میں، تو نہیں کر سکتے، اس لیے سعودی علماء کے لیے وہ انٹیریئر منسٹری، وزارت ارشاد وغیرہ جو ہے وہ علماء کے ہاتھ میں، مولویوں کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ لوگ آپ کو پکڑ لیں گے۔ وہ اللہ سعودی جو شاہی خاندان ہے ان کا فارن پالیسی ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ ان کو برا بلا کہیں۔ اگر وہ سعودی دیکھیں سعودی گورنمنٹ جوشیوں کے خلاف انویسٹ بھی کرتی ہے، وہ اس لیے انویسٹ نہیں کرتی، یعنی جو تکفیری گروپ ہیں ان کی حمایت کر رہی ہے، اس لیے وہ مذہبی وجوہات کے بنا پر نہیں، سیاسی وجوہات کے بنا پر، کیونکہ وہ ایران کے ساتھ بیلنس کرنا چاہتے ہیں، ایران کا کاؤنٹر ویٹ بننا چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے شیعوں کو مختلف ملکوں میں شیعوں کے پولیٹیکل پارٹیز بناتے ہیں، ان کے پیراملٹری گروپس بناتے ہیں، تو ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف ملکوں میں ہم اپنے ہمارے بھی پیراملٹری فورسز ہوں، ہمارے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں اور ہمارے بھی کارندے ہوں، تاکہ ایران جو ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایران کا جو ہے رقیب سمجھتے ہیں، کمپٹیٹر سمجھتے ہیں، ایک ریجنل، وہ اپنے آپ کو جیسے ایران اپنے آپ کو ریجنل سپر پاور مانتے ہیں، سعودی بھی اس سے بڑا اپنے آپ کو سپر پاور مانتے ہیں ریجنل علاقائی طور پر۔ تو وہ یہ جو اگر وہ سعودی حکومت تکفیری گروپوں کا، وہابی گروپوں کا سعودیہ سے باہر ان کی حمایت بھی کرتا ہے، وہ مذہب کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سیاست کی وجہ سے، ایران پالیسی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں شاہ کے زمانے میں جب تک بات شاہ تھے، وہ شیعہ گروپس، شیعہ پولیٹیکل پارٹیز، ان کا کام ہی نہیں تھا اس سے، یعنی وہ شیعوں کے لیے شیعہ کا پیراملٹری فورس بنا دے، وہ اس طرح گیم نہیں کھیلتا تھا، تو اس زمانے میں سعودی بھی نہیں کرتے تھے، سعودی بھی تکفیری گروپ میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھا، کوئی دنیا میں کوئی جہادی گروپ یا تکفیری گروپ جن کا کام ہے شیعوں کو قتل کرنا، اس طرح نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کشمکش انقلاب ایران کے بعد شروع ہوئی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ تو اس طرح سے ہے، وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے، وہ اس کا ان باتوں پہ صحابہ کے اس کو پرواہ نہیں ہے۔ پر میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ رب العالمین، امریکہ میں یہاں پہ قانون کا حکمرانی ہے، یہاں کے کانسٹیٹیوشن میں دنیا کا واحد ملک ہے، اس کا سب سے پرانا ڈیموکریسی ہے کہ یہاں پہ 1796 میں، اس زمانے میں جب پوری دنیا میں بادشاہتے تھے، اس زمانے میں یعنی ایک روشن خیال طبقے نے آزادی بشر کے لیے ایک ملک بنایا اور وہاں پہ کانسٹیٹیوشن بنایا، اور کانسٹیٹیوشن میں سب سے پہلے جس چیز کو انہوں نے بل آف رائٹس میں سب سے پہلے کہ یہاں کے باشندوں کے لیے یہ پروٹیکٹڈ ہے، وہ آزادی بیان ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فریڈم آف اسپیچ کے بدولت یہاں پر بہت سارے گروپس ہیں امریکہ میں۔ میں یہاں پہ اگر میں چاہوں یہاں پہ بیٹھ جاؤں صبح سے شام تک جو بائیڈن کو گالی دے دوں، برا کہوں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہاں پہ کوئی نہ پولیس آئے گا نہ FBI، کوئی بھی مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ لوگ شاید کامنٹ کر دیں کہ آپ اچھا کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں، گورنمنٹ کوئی مداخلت نہیں کرے گا۔ اگر میں یہاں سے صبح سے شام تک ادھر بیٹھوں، امریکی سیاست پہ گالی دے دوں، تنقید کروں، لوگوں کو مثلا کہہ دوں کہ یہ بہت برا کام کر، اور لوگ بہت سارے کر رہے ہیں صبح سے شام تک امریکہ میں بیٹھ کر، امریکی گورنمنٹ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاس نہیں آئے گی، نہ پولیس آئے گا، نہ FBI آئے گا، نہ آپ کو اریسٹ کریں گا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر میرے محترم بھائی، یہاں پر یہ آپ کو اگر کوئی عجیب چیز لگ رہی ہے تو امریکہ میں یہ عام سی چیز ہے، امریکہ میں بہت ہی عام چیز ہے کہ انسان اپنی ریلیجن کے لیے، اپنے مذہب کے لیے وہ جیسا چاہے تبلیغ کرے، جب تک کہ وہ قانون کو وائلیٹ نہیں کرتا، کسی کو مارتا نہیں ہے، یعنی کسی کو مارتا نہیں ہے، کوئی وہ اسلحہ نہیں اٹھاتا، اس وقت تک آپ اپنی مرضی، آپ کے خیالات جتنے بھی برے ہوں، جتنے بھی اچھے ہوں، مذہب کے لیے ہو، مذہب کے خلاف ہو، اسلام کے سپورٹ میں، اسلام کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، قرآن کے ساتھ، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ سب کو پروٹیکشن حاصل ہے، اور اگر کوئی آپ کے اس وجہ سے کہ آپ اپنے آزادی، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی آپ کو یہاں پہ ڈسکرمنیٹ کر دے، کوئی آپ کو تھریٹ کر دے، تو یہ جرم ہے، یہاں پر جرم ہے، اس کو سخت سزا ہوتی ہے ایسے افراد کو۔ تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین یہاں پر دیکھیں قانونی طور پہ یہاں پہ بہت پروٹیکشن حاصل ہے، یہ صرف مجھے نہیں ہے، یعنی سب کے لیے ہے، یہ ہر شخص کے لیے جو امریکہ آتے ہیں۔ یہاں پہ امریکہ میں بہت سارے گروپس ہیں جو وہابی ہیں، سارا دن ان کا کام ہی ہے شیعوں کی تکفیر، صبح سے شام تک ان کے TV چینل سے انٹرویو دیتے ہیں انگلش وغیرہ میں، مختلف زبانوں میں، یا بہت سارے چینلز ہیں کہ ایران کے ولایت فقیہ کے یہاں پہ پرچار کرتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، صبح سے شام تک ان کے مساجد میں، ممبرگاہوں میں، جب یہ خامنی کی تصویر ہے، صبح سے شام ابھی رئیسی کے لیے وہ مجلس رکھیں گے، یہ ایک عام سی چیز ہے یہاں پر، یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔
آپ دیکھیں پاکستان کے ماحول میں رہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی چیز ہوگی. امریکہ میں یہ عام چیز ہے ہمارے یہاں. جی سر. جی سمجھ گیا, مجھے یہ بات کا پتہ تھا, لیکن لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں نا, اور خاص طور پہ جو جاننے والے شیعہ حضرات ہیں وہی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ بھی آپ سے پوچھ لوں, آپ مجھے تو پتہ ہے یہ معاملات.